پیارے بچوں آداب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں جناب اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سبق میں ہم چند فکروں کے مطلب آپ کو بتائیں گے اور یہ سمجھائیں گے کہ ان فکروں سے جملے کیسے بناتے ہیں۔ تو بچوں آئیے سب سے پہلے ان فکروں کو دیکھتے ہیں۔ کے علاوہ، کے ساتھ، لیکن، کی بدولت، چونکہ۔ اب ہم ان کے مطلب دیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ان کا استعمال جملوں میں کیسے کرتے ہیں۔ کے علاوہ، اس کا مطلب کیا ہے بچوں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کلاس میں کرسی کے علاوہ میز بھی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آیا کے علاوہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنیے، میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں۔ ٹوکری میں سیب کے علاوہ کیلا بھی ہے۔ بستے میں کتاب کے علاوہ کاپی بھی ہے۔ تو اب آپ کے علاوہ کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کے علاوہ کا مطلب ہے اپوزسا۔ مثلاً کلاس میں کرسی کے علاوہ میز بھی ہے، مطلب کہ کلاس میں کرسی ہے، لیکن کیا کلاس میں صرف کرسی ہے؟ نہیں، میز بھی ہے۔ تو کے علاوہ کے استعمال سے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، کلاس میں کرسی کے علاوہ میز بھی ہے۔ کلاس میں کرسی کے علاوہ میز بھی ہے۔ اسی طرح ٹوکری میں سیب کے علاوہ کیلا بھی ہے۔ دیکھیے کے علاوہ کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ کیا ٹوکری میں صرف سیب ہے؟ نہیں، کیلا بھی ہے۔ تو ہم کہیں گے ٹوکری میں سیب کے علاوہ کیلا بھی ہے۔ کیا آپ کے علاوہ سے جملے بنا سکتے ہیں؟ ترکاری میں نمک کے علاوہ مرچ بھی ہے۔ روٹی میں مکھن کے علاوہ پنیر بھی ہے۔ میرا بھائی سائیکل کے علاوہ گاڑی بھی چلاتا ہے۔ آپ دیکھیے بچوں، ان جملوں میں کے علاوہ کے ساتھ بھی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، کے ساتھ مطلب avec۔ تو بچوں آپ کے ساتھ سے جملے بنائیے۔ حمیدہ ماں کے ساتھ اسکول جاتی ہے۔ اسلم دادا کے ساتھ مسجد جاتا ہے۔ میں چائے کے ساتھ سموسے کھاؤں گا۔ سلیم اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا تھا۔
پھر سے پڑھتے ہیں بچوں۔ حمیدہ ماں کے ساتھ اسکول جاتی ہے۔ اسلم دادا کے ساتھ مسجد جاتا ہے۔ میں چائے کے ساتھ سموسے کھاؤں گا۔ سلیم اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اب یہ لفظ دیکھتے ہیں، لیکن۔ میں آپ کو جملوں کی مثالیں دوں گا، آپ سوچیں کہ لیکن کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ابو نے ساجد کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ میرا چچا زاد بھائی خوب کھاتا ہے لیکن وہ دبلا ہی رہتا ہے۔ ہم نے اختر کو آواز دی لیکن اس نے سنا نہیں۔ تو بچوں، لیکن کا مطلب ہے میں۔ ان جملوں کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ ابو نے ساجد کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ میرا چچا زاد بھائی خوب کھاتا ہے لیکن وہ دبلا ہی رہتا ہے۔ ہم نے اختر کو آواز دی لیکن اس نے سنا نہیں۔ لیکن سے اور 3 جملے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ گھڑی بہت پسند ہے لیکن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ مٹھائی کھانا چاہتا ہے لیکن اسے ذیابیطس ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو لیکن کا مطلب ہے میں۔ لیکن کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے مگر۔ اب کی بدولت، کیا آپ کی بدولت کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر ہم کہیں ہم اپنی محنت کی بدولت کامیاب ہوئے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں؟ ہم اپنی محنت کے ذریعے کامیاب ہوئے کی بدولت جو۔ چند اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ بارش کی بدولت تالاب بھر گیا۔ جمیل اپنے نیک کاموں کی بدولت مشہور ہوا۔ کیا اب آپ کی بدولت سے جملے بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں استاد۔ بولیے۔ سیاح کی بدولت ہمارے ملک کی ترقی ہوئی۔ بہت خوب۔ کتابوں کی بدولت ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ شاباش۔ استاد میں۔ جی بولیے۔ بجلی کی بدولت انسان کا کام آسان ہو گیا۔ بہت اچھا۔ اب آخری لفظ دیکھتے ہیں، چونکہ۔ میں آپ کو جملے دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ چونکہ علی بیمار ہے وہ اسکول نہیں جائے گا۔ چونکہ ہم دیر سے پہنچے بس
چلی گئی۔ چونکہ آج اتوار ہے ہم سمندر کے کنارے جائیں گے۔ چونکہ آج عام چھٹی کا دن ہے ابو نوکری پر نہیں جائیں گے۔ تو بچوں چونکہ کا مطلب کیا ہے؟ puisque۔ اب آپ چونکہ سے جملے بتا سکتے ہیں، کون بتائے گا؟ استاد میں۔ جی بتائیے۔ چونکہ گھر پر کوئی نہیں تھا مہمان واپس چلے گئے۔ بہت اچھا۔ استاد میں۔ بولیے حفصہ۔ چونکہ دادا جان بوڑھے ہیں میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ بہت خوب۔ چونکہ بچہ رو رہا تھا میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ شاباش۔ میرے عزیز بچوں، اس سبق میں ہم نے چند لفظوں اور فقروں سے جملے بنائے۔ ہم نے کے علاوہ، کے ساتھ، لیکن، کی بدولت اور چونکہ سے جملے بنائے۔ آپ بھی ان فقروں اور لفظوں سے جملے بنائیے۔ آپ نقل کیجیے بچوں۔ ہمارا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب استاد اشفاق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔